السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، گزشتہ مجلس میں سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، جو بہت ہی بابرکت اور مبارک سورت تھی، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج الحمدللہ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف سورت اور بہت ہی فضیلت کی حامل سورت سورۃ الکافرون پر گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چند ایسی صورتیں ہیں جس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا کہیں نہ کہیں پہلو داخل ہے، لہذا اس صورت پاک میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک اور آپ کی زندگی مبارک کہ وہ پاکیزہ لمحات اور جو اللہ کی خاص نصرت اور آپ کے ساتھ مدد اور کفار و مشرکین کی طرف سے جو نئے حربے اور طریقے اور جس کا دفاع اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا، اس صورت پاک میں اسی کی ایک جھلک اور اسی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورۃ الکافرون قرآن کریم کی بہت ہی مشہور سورت ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ نمازوں میں اس کی تلاوت بکثرت کرتے رہتے ہیں۔ ائمہ حضرات نمازوں میں بھی کثرت سے اس سورۃ پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت ہی مشہور ہے، 4 قل کے نام سے 4 سورتیں، ان میں سے ایک سورت یہ ہے قل یا ایہا الکافرون، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ 4 قل کے نام سے یہ 4 سورتیں بہت مشہور ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ایک پیغام اور لوگوں کے مختلف حالات کے جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سورۃ پاک کو بکثرت نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں پابندی سے اس سورۃ پاک اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ مغرب کی سنت میں بھی انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔
اور اس پر آپ پابندی فرماتے تھے۔ اسی لیے آج بھی اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے اکابر علماء کرام بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ فجر کی سنت اور مغرب کی سنتوں میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے آئے ہیں۔ چونکہ جو کام نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہو اور آپ کا پسندیدہ عمل ہو تو اس کے عمل کرنے میں ایک الگ سے نور اور اس میں برکت اور اس میں رحمت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد پر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو نبی کی سنت کی اتباع ایک الگ ہی اس کے اندر نور اور ثواب ہے۔ اس لیے چاہیے ہم سب کو بھی کہ اس سورۃ پاک کی تلاوت سنت سمجھ کر کے برابر فجر کی نماز کی سنت جو ہے اور مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں فرض کے بعد برابر پابندی سے اس نیت سے پڑھنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا پسندیدہ ہے، تو اس میں بہت زیادہ ثواب اور اتباع سنت کا ایک حق ادا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورۃ پاک کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم سونے سے پہلے اس سورۃ پاک کو پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ اور حاصل یہ ہوگا کہ کفر سے بیزاری کا تو اظہار کر کے سوئے گا اور توحید تمہارے دلوں میں اور ایمان میں پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا جو آدمی سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ ہم کفر سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور توحید پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ لہذا اس کی تلاوت سے فائدہ یہ ہوگا کہ توحید پر آدمی کی مضبوطی آتی جائے گی، ایمان میں پختگی اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور کفر سے بیزاری اور دوری اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تم جب سفر میں جایا آیا کرو اور کسی تجارتی پہلو اور موقع پر، تو ایسے موقع پر سفر میں کثرت سے سورۃ پاک کو پڑھا کرو، اور ساتھ ساتھ وہ 3 سورتیں یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو بھی اس میں ملا لیا کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے سفر کی تکلیف اور مصیبتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی اور درخواست کی، یا رسول اللہ کوئی خاص عمل آپ بتا دیجئے تاکہ سفر کے نقصانات، تجارتی نقصانات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 سورتوں کو کثرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی پابندی سفر میں اور تجارتی سفر میں کیا تو اللہ رب العالمین نے خوشحالی عطا فرما دیا، ہمارے سامان اور چیز بڑی جلدی فروخت ہو جاتی اور نفع کے ساتھ ہمیں وہ چیز حاصل ہوتی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے سورتوں کو چھوٹی چھوٹی سورتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار نفع، بے شمار فوائد رکھ دیا ہے، اور یہ انہی چھوٹی سورتوں کو اس لیے ترتیب کے ساتھ یہاں رکھا گیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو یاد کریں اور اس کی تلاوت کیا کریں، اور اس کے جو فوائد ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کو عطا فرمائے۔ لہذا چھوٹی چھوٹی سورتیں جو ہے کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی سورۃ پاک کو پڑھ کر کے پانی پینے اور دم کرنے کا بھی ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے کہنا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورۃ پاک کی تلاوت اور پانی پر دم کر کے لوگوں کو دیتے ہوئے اور ان کی تکلیفوں میں اس کو پینے کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ سورۃ پاک میں اللہ نے بے شمار خوبیاں، اور سب سے جو بڑی خوبی یہ ہے کہ کفر سے بیزاری، کفر سے نفرت
اور توحید کا اقرار اور اللہ کی بڑائی اور اس کی عبادت کا اقرار کرنے کا اس صورت پاک میں ہے۔ اور یہی ایک مومن اور مسلمان کا منشا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کفر سے، شرک سے بیزاری اختیار کرے، دوری اختیار کرے اور توحید کی طرف بڑھ چڑھ کر کے اس میں اپنے عقیدے میں مضبوطی پیدا کرے۔ اس صورت پاک کی شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر جب اسلام کی جب ترقی ہوتی اور اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا اور لوگ ہر حربے اختیار کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو ناکامی ہی سمجھ میں آنے لگی اور لوگ بار بار برابر دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں نکل کر کے آتے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور لوگ درجوک ہو کر کے آ کر کے کلمہ طیبہ پڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا ایک موقع پر مکہ کے کچھ سردار جن میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسی طرح سے دوسرے بہت سارے سردار مل کر کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت کچھ ہو گیا، اب تھوڑا سا چین اور سکون لینے دو اور ایک بات پر ہم دونوں مصالحت کر لو تاکہ کوئی کسی کو کوئی تکلیف اور رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ آخر وہ کیا بات ہے جس پر مصالحت کی جائے؟ ان مکہ کے سرداروں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں مصالحت کی جو بات پیش کی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کیجئے اور ایک سال ہم لوگ سب مل کر کے تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ لہذا اس پر مصالحت اگر کر لیا جائے تو کسی طرح سے کوئی انتشار نہیں، کسی طرح سے کوئی جھگڑے اور تکرار نہیں، لہذا آپس میں اس مصالحت کی بنیاد پر ہم بھی سکون سے رہیں گے اور تو بھی اور تیرے ساتھی لوگ بھی سکون سے رہیں گے اور اپنی اپنی جگہ پر اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ اس لیے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ایک سال ہم لوگ بھی آپ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ بعض روایتوں میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بعض نے پیش کیا کہ اگر ایسا نہیں تو کم سے کم ایسا کر لو کہ ہمارے معبودوں کو کبھی برا بھلا نہ بولو اور اس کے خلاف کسی کے سامنے کوئی بات مت کہو۔ یہ بھی بات سامنے آئی مصالحت میں کہ اگر ایسا بھی کر لو تو ہم لوگ تیار ہیں اور اس پر ہم لوگ امن قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت نہ کریں تو کم سے کم سال میں یا کسی مہینے میں ایک مرتبہ سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں یا اور کچھ اشارے کر دیں جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ اس کے خلاف نہیں ہیں اور ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 باتوں کو لے کر کے مکہ کے سردار نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مصالحت کی بات رکھی، جس پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اس صورت پاک کو لے کر کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس موقع پر اس صورت پاک کو لے کر کے آئے۔ دیکھیے معنی کیا ہے اور کس قدر کفر سے بیزاری کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور کس قدر نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ ان کی مصالحت کی بات کو رد فرمایا، ٹھکرا دیا اور ان لوگوں کو وہاں سے افسوس کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ سورۃ پاک کے ترجمے پر غور کیجیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم جن معبودوں کو، باطلوں کو، بت پرست بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی یہ بھی بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے آ رہے ہیں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ لہذا معاملہ بالکل اپنی جگہ پر صاف ہے کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، کسی طرح سے نہیں کریں گے، تمہاری اس مصالحت بات کو ہم رد کرتے ہیں، ایسا ہم کبھی بھی نہ کیے ہیں، نہ کریں گے، نہ کرنے کا ہم سے کبھی تم امید رکھو۔ اور یہ بھی ہم اب تم سے امید نہیں رکھتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود یعنی اللہ کی تم عبادت کرو اور ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں، نہ لا ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہارے لیے یعنی آئندہ بھی ہم اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ اور سورۃ پاک میں کفر سے بیزاری کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی کہ آج بھی ہم تمہارے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کل بھی ہم نہیں کریں گے اور کبھی بھی نہیں کریں گے، اور تم بھی نہیں کرتے ہو اور تم نہیں کرو گے۔ لہذا معاملہ بالکل اپنی جگہ صاف ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرا راستہ حق کا میرے ساتھ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں۔ لہذا اس سورۃ پاک میں خلاصے کے طور پر یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین اور ان سرداروں سے دو ٹوک ہو کر کے آپ نے انکار کر دیا کہ اس بات پر کبھی بھی ہم مصالحت نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کرنے کا اس کا جواز ہے، اور اس پر کسی طرح سے ہم قائم نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم صاف صاف آ چکا ہے کہ ہم کبھی بھی بت پرستی کو ہم نے نہ پسند کیا ہے، کل نہ آج نہ کبھی، اور نہ تم سے ہم اب امید رکھتے ہیں کہ تم ہمارے اللہ کی عبادت کرو، نہ بلکہ اس کی بھی ہم امید نہیں رکھتے ہیں۔ رہ گئی بات معاملہ آخرت کے اعتبار سے، وہاں حق اور باطل کا فیصلہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین اپنے طریقے اپنے راستے پر تم رہو، ہم رہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ نہ ہم کو تم چھیڑو نہ ہم تم کو چھیڑیں گے، نہ ہم تمہیں کسی معاملات میں برا بھلا کہیں گے نہ ہمیں تم برا بھلا کہو، لیکن ہاں باطل کے باطل بتانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو چھپایا نہیں اور کبھی بھی آپ نے اس کے سلسلے میں مصالحت نہیں فرمایا۔ اس سورۃ پاک سے چند ایسی باتیں اور مسائل سامنے آتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اور خصوصاً مسلمان کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ قانون خداوندی میں کسی طرح سے کسی غیر سے مصالحت کر لیا جائے، یعنی ایمان کے سلسلے میں، اللہ کے قانون کے سلسلے میں، توحید اور کفر کے مقابلے میں، ایمان اور کفر کے مقابلے میں، حلال اور حرام کے مقابلے میں، اور اسی طرح سے دین کی جو صحیح فطرت اور شریعت کے جو صحیح رہبری ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتائے جو طریقہ، اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی آدمی مصالحت کرتا ہے یا دین کے کسی معاملات میں دخل دیتا ہے حلال و حرام کو سامنے رکھ کر کے، یعنی حلال کو حرام بنانے میں مصالحت، کفر اور ایمان میں خلط ملط، اس میں بھید بھاؤ اگر مگر کرنے میں مصالحت، اسی طریقے سے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک اور اس کے بدعت کے مقابلے
مقابلے میں مصالحت، کفر اور شرک کے مقابلے میں توحید کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اور ان تمام امور پر مصالحت کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، حرام ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز میں، دنیاوی امور میں، دنیاوی مصلحتوں میں، تجارتی کاروبار اور دوسرے ایسے امور میں، لیکن اس میں بھی بہت سارے ایسے اسلام کے پہلو کو سامنے رکھ کر کہ دنیاوی امور میں بھی مصالحت کرنے کی گنجائش بتائی گئی ہے، لیکن اگر دنیاوی معاملات میں بھی اگر خدا نخواستہ اسلام کی شکل، ایمان کی شکل یا اسی طرح سے کوئی اس کی علامت میں ٹھیس پہنچے تو ایسے حالات میں بھی دنیاوی امور میں بھی مصالحت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی آدمی کفر اور ایمان کی رد و بدل میں اور توحید اور شرک کے معاملات میں، حلال اور حرام کے مقابلے میں اور سنت اور بدعت اور اس طرح کے خرافات اور رسومات میں اگر کوئی مصالحت کرتا ہے تو یقیناً یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ قانون خدا میں، قانون قرآن میں، قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصالحت کسی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی مصلحتوں میں، دنیاوی امور میں اس پر بھی بہت ہی گہری نظر رکھ کر کے مصالحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایسے موقع پر اس کی گنجائشیں نکلتی ہے۔ دوسری بات، اس سے بات بالکل واضح ہے اس صورت پاک سے کہ دنیاوی مفاد، دنیاوی غرض کی بنیاد پر کبھی بھی شرک اور بت پرستی کے سامنے اپنے کو کمزور ہو کر کے پیش نہیں کر لینا چاہیے۔ جس طرح سے یہاں تو اگرچہ ایک پہلو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میرے بھائیو بزرگوں، جن مصالحت کو لے کر کے مکہ کے سردار آئے تھے، وہاں ایک نبی کا ایک پہلو تو ایمان ہی پہلو ہے۔ آپ دنیاوی مقصد کی وجہ سے آپ سے مصالحت کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک آدمی اللہ کا بندہ اسلام کو قبول کرے، ایمان والا بن جائے۔ اس کے لیے آپ بڑی کوشش اور محنت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ نے روک دیا، خبردار، نہ ایک سال، نہ ایک پل، ایک گھڑی، ایک سکتے تک کے بھی کفر سے مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی تعریف کرنا اور اس کے ساتھ میں کچھ نرمی کا لہجہ اور نرمی کا پہلو اختیار کرنا، اس کی بھی اس سے گنجائش نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس سے روک دیا۔ لہذا دنیا میں ایسے حالات ہیں کہ لوگ اپنی دنیاوی مفاد کی بنیاد پر، دنیا کے غرض کی بنیاد پر، اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی کسی عہدے کے حصول اور کسی اپنی دنیاوی عزتوں اور تعریفوں کی بنیاد پر آج بہت سارے لوگ بت پرستی کے بتوں کے سامنے، بت پرستی کرنے والوں کے سامنے بہت ہی نرم پہلو اختیار کرتے ہیں۔ کبھی اس کو چھوتے بھی ہیں، کبھی اس کے سامنے گرتے بھی ہیں، کبھی اس کے سامنے مالے اور پھول اور ساری سجاوٹ کی چیزیں بھی پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے ایسے واقعات اور حالات سامنے آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر کے سامنے نرم پڑ جاتا ہے ایک مسلمان دنیاوی مفاد کی بنیاد پر، جو یہ سراسر اسلام اور ایمان کی کمزوری کی اس کی علامت ہے اور ایمان اس کے خطرے میں جا پڑتا ہے۔ لہذا کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی حالات سے، کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی نوعیت سے ایک مسلمان کے لیے کفر کے سامنے، بتوں کے سامنے، کفر کے معاملات میں نرمی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ وہاں تو صاف صاف باتیں کر کے وہ پہلو اختیار کرنی چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پیش کیا، اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ ایمان اور کفر کے مقابلے میں کفر کے ساتھ کبھی اس طرح کے معاملات میں نرم لہجہ اور
اور نرمی کا گوشہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر میں کبھی جا کر کے چڑھاوا کیا جائے، اس کے سامنے کبھی سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے کبھی جھکا جائے اور اس کی کبھی تعریف کیا جائے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی طرح سے نہ دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے اس کو گنجائش ملتی ہے، بلکہ ہمیشہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد کی خاطر صرف اور صرف اور مصالحت کے نام پر میں کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، کفر کے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، باطل معبودوں کے سامنے نرم گوشہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کبھی کفر و اسلام کے ساتھ میں اس طرح کے نرم لہجے کو دیکھ کر کے وہ کبھی اپنے حالات اور اپنی سختی اور اپنی دشمنی کو نہیں بدلا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ توحید پر قائم رہیے، ہمیشہ کفر سے بیزاری کا اظہار کیا کیجیے، ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے بال بچوں اور اپنی اولاد کے لیے توحید کی فکریں کیا کیجیے، ورنہ کہیں اس نرم گوشے میں کہیں ایمان نہ چلا جائے اور ایمان کہیں ختم نہ ہو جائے اور مرنے کے بعد ایمان دور دور اس کا رشتہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے اس عمر مبارکہ سے اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ کبھی بھی کسی طرح سے کفر کی طرف جھکاؤ نہیں ہو، کفر کی طرف کبھی نرم لہجہ نہیں ہو، شرک کی طرف کبھی اپنے آپ کو گرنے نہ دیجیے۔ حلال اور حرام کے مقابلے میں حلال کو بدل کر کے حرام کی طرف مت جائیے۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کر کے دنیا کے لاکھوں مصلحتیں کیوں نہ سامنے آ جائے، بدعت کو کبھی بھی اختیار نہیں کیجیے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اور اپنی زبان کو خاموش کر لیتے ہیں، حق بولنے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں۔ مصلحت سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مصلحت اختیار کرنا چاہیے، نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے آپ اچھے اخلاق کے ساتھ میں غیروں کے سامنے پیش کیجیے اور ان کے ساتھ رہن سہن میں اخلاقی پہلو جو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے جو عطا فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریے۔ اس میں بھلائی ہے، اس میں نفع ہے، اس میں محبت ہے، لیکن ایمان کا رنگ بدل کر کے، ایمان کی شکلیں بدل کر کے، سنت کو شکلیں بدل کر کے، توحید کو مٹا کر کے کفر کے رنگ میں آ جانا، بدعتوں کے رنگ میں آ جانا، رسومات کے رنگ میں آ جانا، اسلام اور اسلام کی شکلوں کو بگاڑ کر کے کفریانہ کلمات اور اس کی تعریف میں آ جانا، یہ ایک ایمان کے لیے نہایتی خطرہ ہے، نہایتی خطرہ ہے، اور ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرے، بلکہ ہمیشہ توحید پر ڈٹ کر کے رہیے، توحید کی تعلیم دیتے رہیے، توحید کی بات کہہ کر کے اپنے غیروں کے ساتھ اچھی رواداری، محبت، تعلق پیدا کیجیے، اسلام کا رنگ اپنے اوپر مضبوط رکھا کیجیے، ایمان کا رنگ اور اس کے پہلو کو ہمیشہ اجاگر کیا کیجیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے دلوں میں محبتیں ڈالنا، دلوں کے اندر میں کسی کی اہمیت کو پیدا کرنا، یہ انسان کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ شرک، بدعت، کفر کو اختیار کر کے اگر آپ چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو آج حالات جو دنیا میں ہے اس وقت دیکھ لیجئے، کتنی مصلحتیں اختیار کی جا رہی ہے، کس قدر نرمی اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان توحید کو چھوڑ کر کے اسلام کے رنگ اور اس کی شکلوں کو بگاڑ کر کے غیروں کے ساتھ میں اچھا رواداری اختیار کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوش ہو جائیں۔ نہیں، کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اسلام اور اسلام کا رنگ، اسلام کی پہچان، ایمان کی بقا، توحید پر قائم رہ کر کے ہم پوری دنیا میں امن، سکون، سلامتی
کا پیغام دیں گے اور پیغام دے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں گے، جس طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی وقت جب مدینے میں غیر لوگ بھی ہوتے تھے تو آپ بھی وہی ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں، کسی طرح سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، توحید پرست بنیے، کفر سے بیزار ہمیشہ رہیے، کفر کو اپنے سے دور دور کر رشتہ مت رکھیے اور توحید پر قائم رہیے، توحید کی تعلیم دیجیے، توحید کا پیغام لوگوں کو سنائیے، بتائیے، انشاءاللہ اس میں نفع ہے۔ لہذا اس صورت پاک کے ذریعے سے اللہ نے دو ٹوک بات اور صاف صاف ہم سب کو بتا دیا کہ ہماری ذات میں کسی طرح سے مصالحت کرنا تیرے لیے شرک اور بدعت اور کفر، یہ ساری چیزوں میں بالکل جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لہذا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں اگر غور کریں جو بار بار ایک ہی طرح کے جملے آئے ہیں، اس میں سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آج جب ہم ہیں اور جس حال میں تم ہمارے ساتھ بات کر رہے ہو، آج بھی ہم نہیں کر سکتے ایسا کام، اور اس کے باوجود اس کے آگے مستقبل میں بھی کبھی بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی اس طرح کے حالات ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہے اقرار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی نہ ماضی میں ہم ایسا کیے ہیں نہ کر سکتے ہیں، اور نہ مستقبل میں ہم اس طرح کریں گے، اور یہ کام ہم اور ہماری امت بھی نہیں کرے گی۔ یہ ہے ایک پیغام میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ادنا سا کفر کا ایک ہلکی سی چیز کو بھی اختیار نہیں کرتے تھے، نہ زبان سے، نہ قولا، نہ فعلا، نہ عملا، کسی طرح سے اس کو آنے کی گنجائش نہیں دیتے تھے، راستے بند کر دیتے تھے۔ یعنی وہ چیز جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اگر کسی طرح سے کوئی فرق آنے والی چیز ہو یا کوئی دبا دینے والی چیز ہو، اس کو بھی رد کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے رسالت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر اگر کسی طرح کوئی حرف آ جائے تو اس کو بھی آنے کی کہیں سے صحابہ گنجائش نہیں رکھتے تھے، بلکہ جان دینا ان کو پسند تھا، لیکن اپنی زبان سے یعنی قولاً فعلاً عملاً بھی کسی طرح سے کوئی حرکت اور کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے جس کی تفصیل ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب مکہ والوں نے سولی پر چڑھایا اور ہر حرب اختیار کفر کے وہ لوگ اختیار کیے، اے خبیب تم یہ کر لو، اے خبیب تم اس طرح سے آ جاؤ، محمد کا دین چھوڑ دو، آؤ تجھے سب کچھ ہم دیں گے، دولت بھی دیں گے، سرداری بھی دیں گے، حسین عورتوں سے تیرے نکاح بھی کر دیں گے تو انہیں جان بچ جائے گی، عزتیں دیں گے، سب کچھ دیں گے، آ جاؤ محمد کا کلمہ چھوڑ کر کے۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ دو ٹوک کہہ دیے، تم ایک بار نہیں 1000 بار مجھے سولی کے تختے پر لٹکا دو، جان میری چلی جائے 1000 بار اللہ زندہ کرے تو 1000 بار ایسا کرتے رہو، پھر بھی خبیب اب کبھی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ایک حرف، ایک جملہ نہیں بول سکتا ہے۔ جب وہ لوگ بہت تنگ آ گئے تو آخر میں تو اتنا کہنے اور کہلوانا چاہ رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کہنا چاہتے ہو تو اتنی سی بات اب کہہ دو کہ میری جگہ پر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی کے تختے پر چڑھا دو اور ہم کو تم بچا لو۔ تم زبان سے صرف کہہ دو محمد مدینے میں ہے، نہ ہم ان کو پکڑ کر کے لائیں گے نہ ان کو سولی کے تختے پر چڑھائیں گے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ تم اپنی زبان سے اتنی سی بات کہہ دو، ہم تجھے یہاں سے چھوڑ دیں گے اور تجھے عزت کے ساتھ بری کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یوں کہنے لگے، اے کفار و مشرکین، اے سرداروں سنو، نبی کے سلسلے میں ایسی باتیں کہنا تو بڑی دور کی بات، نبی سے میری محبت اور عقیدت تو یہ ہے کہ میرے آقا جس راستے سے
گزر جائیں، میں اتنا بھی گوارا اور پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے آقا کے قدم مبارک میں ایک ہلکے سے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور میرے آقا کو تکلیف ہو، میں اس کو بھی پسند اور گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ جملہ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر! وہ لوگ تھے جو توحید پرست تھے، وہ لوگ جو تھے نبی سے سچی محبت اور عشق کرنے والے لوگ تھے، نہ قولا نہ فعلا نہ عملا کسی طرح سے کفر کے قریب نہیں بھٹکتے تھے، نہ اس کو آنے کی کہیں گنجائش دیتے تھے، نہ نبی کی شان کی گستاخی کو وہ لوگ پسند کرتے تھے۔ آج افسوس ہے دنیاوی مفاد کی بنیاد پر سیاسی مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی مندروں میں جاتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکتا سلام کرتا ہے، کوئی اس کے گلے میں عزت کے ہار پہنا کر کے اپنے کو عزت والا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ رواداری اخلاق اپنا بلند رکھیے، غیروں کے ساتھ وہ محبت پیش کیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس کے پابند ہیں اور اسی طرح سے ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لہذا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بالکل کہا نہیں اور نہ کہنے کے کہیں گنجائش ان لوگوں کو دی اور نہ کسی طرح سے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ کیا ہوا؟ سولی کے تختے پر لٹک گئے، لٹکنے سے پہلے، پھانسی دینے سے پہلے ایک آہ انہوں نے کہا، اے میرے اللہ عرش والا، میرا سلام رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت ان کے سلام کو لے کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، آج ہم لوگ اپنی زبان سے کتنے کفر کے کلمات کہتے ہیں، اپنی زبان سے کتنے نبی کی توہین کرتے ہیں، اور چلتے چلتے ہم کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہاں ہاں تیرا دین بھی اچھا، میرا دین بھی اچھا، تیری کتاب بھی اچھی، میری بھی کتاب اچھی، یعنی میرا بھی قرآن اچھا، تیری بھی کتاب مذہبی اچھا، تو بھی اچھا، ہم بھی اچھا۔ ایسا کہنا ہے گویا کہ کفر کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے۔ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب اچھی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے مقابلے میں باطل معبود کبھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کفر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا باطل مذہب اسلام کے مقابلے میں اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں تمہاری نظر میں تمہارا دین اچھا ہے، ہماری نظر اور ہماری عقیدت میں ہمارا دین اچھا ہے، تمہارے خیال اور تمہاری عقیدت میں تمہارے مذہبی کتاب اچھے ہیں، ہمارے عقیدت اور ہمارے خیال میں، ہمارے ایمان میں ہماری کتاب قرآن سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ لہذا اس طرح سے تو جملے کہہ سکتے ہیں، اس کی تو گنجائش کہیں ملتی ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ اس طرح صاف صاف کہہ دیتے ہیں، آپ بھی اچھے، ہم بھی اچھے، آپ کا دین بھی اچھا، میرا دین بھی اچھا، آپ کی بھی کتاب اچھی، میری بھی کتاب اچھی، گویا کہ آپ نے اسلام کو کفر سے برابر کر دیا، قرآن کو باطل کتابوں سے برابر کر دیا، محمد الرسول اللہ کا طریقہ اور آپ کا پاکیزہ زندگی کو ایسے باطل لوگوں کے ساتھ برابر کر دیا۔ یہ نہایت ہی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، نہایت ہی ایمان خطرے میں ڈالنے کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کہتا ہے فوراً توبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں کبھی ضرورت پڑے تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، تمہارے خیال میں تمہارا دین اچھا، میرے عقیدت اور میرے خیال میں میرا دین سب سے اچھا، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی پر قائم رہتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ آدمی کو اس طرح سے کہنے اور بولنے میں غور و فکر کر لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، ورنہ کہیں ایمان نکل جائے اور افسوس کا ہاتھ ملنا پڑے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سورۃ پاک میں اللہ نے کفر سے بیزاری کا پیغام دیا کہ لوگوں ہر حال میں کفر سے بیزاری اختیار کرو اور توحید پرست بن کر کے زندگی گزارو۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی، مصالحت غیروں سے کرنے کی دنیاوی حالات اور اس کی مصلحتوں میں گنجائش ہے، لیکن پھر بھی ایمان اور اسلام کا پہلو کو اس پر غالب رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس
دین کے سلسلے میں، اللہ کے قانون اور اس کی قدرت کے سلسلے میں، ایمان اور کفر کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزیں اور ایسی مصالحت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ سمجھ لیجئے، ہمارا دین بہت اچھا دین ہے، ہمارا مذہب سب سے اچھا اور پاکیزہ دین ہے، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، ہم سب کا یہی ایمان ہے۔ رہ گئی بات دوسرے لوگوں کا دین اور اس کا مذہب، ہم اس کو نہ برا کہتے ہیں اور نہ برا کہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، ہاں اپنے مذہب اپنی چیز کے خوبیاں بیان کرنے کا خوب حکم ہے، اپنی آپ اور اپنی خوبیوں کو بیان کیجئے، رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیجئے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کیجئے، قرآن کریم کے پیغام اور اس کی اچھائیوں کو بتائیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت ہی نفع ہے، اور یہی دعوت ہے، یہی تبلیغ ہے، اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اور سب سے آخری بات، مصیبتوں کی گھڑیوں میں اس سورت پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کیجیے، سونے سے پہلے، سفر کے حالات میں اور دوسرے امور اور تکلیفوں میں اس سورت پاک کو برابر تلاوت کیا کیجیے، اور سنت سمجھ کر کے فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنت میں انہی دو سورتوں کی تلاوت کرنے میں بہت ہی برکت اور خیر ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔